مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص انداز سے اپنی پریشانی کا اظہار کر کے آنے والوں کو سبق دے دیا، لیکن ہم نے سبق نہیں لیا۔ کب مولانا ہم نے تو عمر فروعی مسائل میں گزار دی، ہم اس سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رفع دین پہ، آمین بالجہر پر، فاتح خلف الامام پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ترجیحات بیان کریں، آگے ٹر جائیں، بس اس سے زیادہ بات نہ کریں۔ جو آپ سے زیادہ جنگ و جدل کرے اس کو اس کی جنگ و جدل پہ چھوڑ کے آپ امت کی رہنمائی کے لیے اس سے وسیع میدان کے اندر کود پڑیں، یہ طریقہ ہے۔ لوگ آپ کو گندا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کھینچ کر اپنے مرضی کے میدان میں لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ان کی مرضی کے میدان میں نہیں جانا، شریعت کی مرضی کے میدان میں رہنا۔ خود اس چھوٹے سے ماحول کے اندر لوگ مجھے معاف نہیں کرتے، مجھ پر حیاتیوں کا بھی فتویٰ لگا، مماتیوں کا بھی فتویٰ لگا۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے، ایک نے کہا جی یہ کٹر حیاتی ہے، اس کے قریب نہ جانا، اور دوسرے نے کہا یہ بڑا کٹر مماتی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی، میں تو ایسی چیزوں کا جواب بھی دینا پسند نہیں کرتا۔ ببانگ دہل اپنی ترجیحات ضرور رکھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن تغلیطات نہیں رکھتا، ترجیحات رکھتا ہوں۔ ترجیح رکھی، بس آگے گزر گئے۔ فروعی مسائل میں کسی کو برا نہیں کہا، اپنی ترجیح بیان کر دی، آگے گزر گئے۔ اس ترجیح میں بھی وہ رویہ اختیار نہیں کیا کہ پوری زندگی اسی پہ گزار دی، باقی امت کے مسائل کو فراموش کر دیا۔ ایسے نہیں کرنا۔ لوگ آپ کو اپنے مرضی کے میدان میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی کامیابی یہ کہ لوگوں کی مرضی کے میدان میں نہ اتریں، شریعت کی مرضی کے میدان میں اتریں۔ اور اس سے بھی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت سے پیر حضرات ہوتے ہیں، ان کے مریدوں کا ایک ٹپیکل یونیفارم ہوتا ہے، وہ پوری زندگی اس ٹپیکل یونیفارم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی سے ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک معتقد نے پیر صاحب کے اصلاحی جلسے کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا اگر آج نبوت جاری ہوتی تو ہمارے پیر صاحب کو نبوت ضرور ملتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ ایسے بیانات کی تو سٹیج سے حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ایسے کو کبھی قریب پھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ صرف آپ کو میں ایک مزاج بتا رہا ہوں، تو اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت ضرور ہے۔ سمجھائیے کہ عجمی علماء یہاں بیٹھ کر عربوں پر فتوے لگائیں، یہ بھی غلط ہے۔ عرب کے علماء وہاں بیٹھ کر فروعی مسائل پہ یہاں فتوے لگائیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ کوئی ٹھیک رویہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہاں بیٹھ کر کسی کو اہل سنت سے خارج کرتے ہیں بعض مسائل پہ، تو وہ وہاں بیٹھ کر بہت سے مسائل میں آپ لوگوں کو اہل سنت سے خارج کریں گے۔ اب وہ دور گزر گیا کہ کسی خاص لوگوں کی منوپلی ہوئے خاص جغرافی کے اندر، دنیا تو گلوبل ولیج بن چکی ہے، یہ منوپلی کا دور گزر چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے فتووں کا بازار گرم نہیں ہونا چاہیے، ایک۔ اور دوسری بات، معذرت کے ساتھ، ہمارے وہ اہل علم جو عمر کی ایک انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، وہ عمومی طور پر ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کانوں کے کچے ہو جاتے ہیں، کانوں کی کچی ہو جاتی ہے ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد۔ پھر نومولود قسم کے جو محقق سامنے آتے ہیں، محقق کو آپ چھوٹے کاف کی تحقیق کے ساتھ لے لیں، جن کو تحقیق کی کھرک لگی ہوتی ہے، وہ نومولود قسم کے محقق آ کے عمر رسیدہ افراد کے کان بھرتے ہیں، فلاں جماعت یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ان سے پھر فتوے لے لیتے ہیں۔ اس لیے اہل علم کو بھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، عربوں کا ایک مزاج ہے، عجمیوں کا ایک مزاج ہے، عجب علماء کا بھی ایک مزاج ہے، عرب علماء کا ایک مزاج ہے۔ پھر خود مزاج کا فرق اپنی فیلڈ کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ کسی کی فیلڈ تفسیر ہے تو اس کا تفسیری مزاج الگ ہے، کسی کی فیلڈ حدیث ہے تو اس کے حدیث کا مزاج الگ ہے، فقہ و فتویٰ کا مزاج الگ ہے، یہاں تک کہ سرچشمہ جو الگ ہو تو اس کا مزاج الگ ہو جاتا ہے۔ سہارنپور کے خاص مزاج ہے، دارالعلوم دیوبند کے خاص مزاج ہے۔ اسی طرح اس وقت جو عرب علماء ہیں، جہاں سرچشمے موجود ہیں علوم کے، وہاں ان سرچشموں کے خاص مزاج ہے۔ یہ سارا کچھ سامنے رکھنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آپ فروعی مسائل پہ ایک دوسرے پر فتویٰ کی گولہ باری کر کے خود کو مطمئن نہیں کر سکتے۔
خود کو مطمئن رکھنے کا بھی ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اصولی اور فروعی مسائل پر حد اعتدال میں رہیں. اصولی مسائل میں حد اعتدال یہ ہے کہ اصولی مسائل میں سمجھوتا نہ کریں. فروعی مسائل میں حد اعتدال یہ ہے کہ آپ فروعی مسائل پہ رہتے ہوئے دیگر پر فتوے نہ لگائیں. اور ان فتووں کا بدترین نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد آپ سے، علماء سے دور ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک بدترین نتیجہ یہ نکلتا ہے، جو متجددین ہوتے ہیں، دین کے نام سے تجدد پسندی ان کے اندر ہوتی ہے، اور دین کے نام سے وہ دنیا کو داخل کرتے ہیں، دین کے نام سے وہ مغرب کو داخل کرتے ہیں، ان کو کھل کر کھیلنے کا اور پنپنے کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ ساری ذمہ داری پھر ہمارے اوپر آ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بے اعتدالی کوئی آج کی ہماری بیماری نہیں، یہ برسوں پرانی ہماری بیماری ہے. قال بعض الناس، صحیح بخاری کے اندر کون مراد ہے؟ جو لوگ اکثر الناس ہیں، امام بخاری ان کو بعض الناس کہہ رہے ہیں. بعض الناس میں اکثر مقامات پر احناف مراد ہیں، جن کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بعض الناس کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. کریں نا حنفی یہاں بات، وچوں اپنی اپنی جگہ بات کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی مثال اس لیے دی کہ فروعی مسائل میں اعتدال میں رہیے گا. بے اعتدالیاں بڑے بڑوں سے ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر بڑے بڑے ائمہ چھوٹی موٹی کسی بے اعتدالی میں مبتلا ہوئے ہیں تو پھر ہم کس کھیت کی مولی؟ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہم کہاں جا پڑیں گے؟ تھوڑا سا سوچ لیں. ہم تو بہت آگے نکل جائیں گے. امام بخاری نے تو صرف بعض الناس کہہ دیا، اور آج فروعی مسائل کے اندر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. امام بخاری نے کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا. لا الہ الا اللہ. اصل میں ساری مشکلات عوام کے لیے اور طلبہ کے لیے. طلبہ کسی خاص مدرسے میں پڑھتے ہیں، استاد تحقیق کے نام پر فروعی مسائل میں بھی سارا اپنا مزاج بھرنے کی کوشش کرتا ہے. اور مدارس کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہاں اصول تحقیق نہیں پڑھائے جاتے. یہ جو آج کی صورتحال سامنے آئی، پھر میں نے ایک دو فتووں کو دیکھا بعض چیزوں کے اندر، تو میں نے ارادہ کیا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے اسی میڈیا، اسی چینل سے اصول تحقیق پر بھی ضرور بات کریں گے، تاکہ کم سے کم ہمارے دین کے طلبہ جو ہیں ان اصول تحقیق کو مدرسے میں نہیں پڑھتے تو کچھ یہاں سے لینے کی کوشش کریں، کہ وہ اپنی ترجیحات پر قائم رہتے ہوئے کم سے کم تعصب سے تو خالی ہو جائیں، عوام مشکلات کا تو شکار نہ ہو. انشاءاللہ ہم اپنے ادارے سے یہ کام کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. تو بات کو ختم کرتے ہوئے میں اتنی ہی بات کہوں گا، خدا کے لیے فروعی مسائل کے اندر اعتدال سے کام لیں، اور آداب اختلاف کو پیش نظر رکھیں. آداب اختلاف کو پیش نظر رکھیں. بس اگر آپ کا تعلق عوام سے ہے تو ان علماء سے جڑیں جو ہر حق کے تمام سرچشموں کی قدر کرتے ہیں، اور آپ کا تعلق علماء سے ہے تو خدا کے لیے اپنے ہی سرچشمے کو حرف آخر نہ سمجھیں. آپ کا تعلق طلبہ سے ہے تو خدا کے لیے جس سرچشمے سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس سرچشمے سے اٹھ کر بھی کہیں اور بھی جا کر علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعصب دور ہوگا. تعصب دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے فریق مخالف کے تمام دلائل کا مطالعہ کر لیا جائے تو تعصب انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے. امام محمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد تھے، لیکن امام مالک کے بھی شاگرد تھے. ان کی شاگردی امام محمد کی تحقیق میں نظر آتی ہے. تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ آج کی اس نشست کا اختتام کرتا ہوں. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اعتدال کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.